السلام علیکم مفتی صاحب، جوئیں مارنا کیسا ہے جبکہ جوئیں بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں؟ دیکھیے، بعض عورتیں جو ہوتی ہیں نا، تو وہ جب ان کے شوہر تھوڑا سا ان سے محبت میں کمی وہ عورتیں دیکھتی ہیں، یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہماری طرف توجہ نہیں دے رہا ہے یا ہمارا خیال نہیں رکھ رہا ہے، تو وہ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ تم نے تو ہمارا خون پی رکھا ہے ٹھیک ہے، اور وہ پھر اپنے ہی شوہر سے نفرت ان کو ہونے لگتی ہے۔ یعنی کہ جب شوہر پوری طرح سے عورت کا، بیوی کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو بیوی کیا کرتی ہے؟ اس سے دھیرے دھیرے دوری بنانے لگتی ہے، جبکہ وہ عورت جو بہت زیادہ محبت رکھتی ہے، بہت زیادہ اپنے شوہر کو پیار کرتی ہے، وہ پھر یہ کہہ کے چھوڑتی ہے کہ تم نے ہمارا خون پی رکھا ہے۔ تو یہ تو حقیقت میں خون پی رہے ہیں، ان کو ہم ماریں گے نہیں تو پھر کوئی ان کے لیے دربہ پنجرہ بنا کے ان کو پالنا تو ہے نہیں بھائی، ان کو مارنا ہی ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں مارنا چاہیے، اس پر آپ غور بس کریں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تکبر کرے گا قیامت کے دن اس کو چیوٹی بنا کے چلایا جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ بھائی ہم تو طاقتور ہیں، ہماری تو انگلیوں کے پوروں پہ چٹ ہو رہے ہیں، تو بس اس تھنکنگ کے ساتھ کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ہم ان جوؤں کو چٹ کیے دے رہے ہیں۔ بھائی ہم طاقتور ہیں، لیکن ہم سے بھی اوپر جو طاقتور ہے احکم الحاکمین، اللہ کی نظر میں تو ایک چیونٹی بنانا انسان بنانا برابر ہے نا۔ اللہ کو جیسے چیونٹی بنانے میں جیسے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، ایسے انسان کو بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان چیونٹی اللہ کی نظر میں تو برابر ہے نا بنانے میں۔ ویسے انسان اشرف المخلوقات ہے، بہتر ہے، لیکن اللہ کو بنانے کے لیے ایسا تو ہے نہیں کہ وہ چیونٹی میں کوئی اسے محنت نہیں کرنا پڑ رہی ہے اور انسان کو بنانے میں کوئی محنت کرنا پڑ رہی ہو، ایسا تو نہیں۔ اللہ کی نظر میں تو سب مخلوق برابر ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ پھر انسان ان میں اشرف المخلوقات ہے۔ تو بس یہ خیال رکھیں کہ ان کو ماریں تو عورتوں کو یا مردوں کو جو بھی جوئیں مارتے ہیں، نکالتے ہیں، سر میں پڑتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کچھ صدقہ دے دیا کریں، کچھ صدقہ وغیرہ لے کے 10 20 5 روپے دے دیا کریں غریب کو، تاکہ اگر یہ ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر اس قسم کا کوئی تکبر وغیرہ آ رہا ہے، تو پھر ہماری اچھائی کے ذریعے سے ہماری یہ جو برائی جو دل اور دماغ میں پیدا ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ یہ انسان سوچتا ہے، بعض مرتبہ ذہن میں آ جاتی ہے، تو اس نیت سے، اس غرض سے کہ ہم نے یہ کام کیا، جوئیں مارے یا یہ کیا، تو ہم نے اتنے روپے صدقہ دے دیے، اس نیت کے ساتھ دے دے۔ بہرحال ان کو مار سکتے ہیں، ان کو مارا ہی جائے گا، اور لیکن یہ کنگھی وغیرہ پہ جو عورتیں جوئیں وغیرہ مارتی ہیں، اس سے بچا جائے، کیونکہ وہ کنگھی کون دھوتا ہے؟ انہوں نے کنگھی پہ وہیں نکالے اور اسی پہ کنگھی پہ رکھا اور یوں کر کے مارنا شروع کر دیا، تو پھر بعد میں وہ کنگھی جلدی کوئی دھوتے ہی نہیں، پھر اسے یوں کر کے صاف کرتی ہیں عورتیں اور ایسے ہی یوں کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو وہ پھر اب مان لیجئے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ جواں پیٹ کے اندر چلا گیا تو جلندر ہو جائے گا، پیٹ پھول جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پھر وہی آپ اس پہ مار رہی ہیں اور کسی نے چاٹ لیا یا کسی طرح سے وہ کوئی اور اس سے نقصان ہو گیا، تو پھر اس سے بچیں کہ کوئی اور جگہ، فرش وغیرہ، کوئی گندا فرش، گندی جگہ پہ یا ایسی جگہ پہ جہاں آپ کھانا وغیرہ نہیں کھاتے، وہاں پہ جوئیں نکالیں، بڑی محبت اور تمیز کے ساتھ وہیں مار دیں اس کو اور فرش کو دھل دیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر کنگھی پہ مار رہے ہیں تو پھر کنگھی کو اچھی طرح سے صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ اسلام میں صفائی پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، صفائی رکھنے والوں کو۔ تو صفائی رکھنا اہم ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے صدقہ بھی دیتے رہیں، اور صدقہ تو ایسے ہی انسان کو ہر وقت دینا چاہیے۔ تمام ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، تو انسان کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے، تاکہ جن گناہوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان گناہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ میں معافی عطا فرماتا رہے۔ اور پھر استغفار کی کثرت کرتے رہیں، استغفر اللہ، دل میں اللہ سے اس بات کو کہتے رہیں، اللہ میں معاف فرما، اللہ میں ہماری بخشش فرما۔